زیارت عاشورہ میں ہے کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ، پروردگار تو مجھے اپنی بارگاہ میں حسین علیہ السلام کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما۔ جو امام حسین کے صدقے کی عزت ہے وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ووٹ سے جو عزت ہوتی ہے وہ آج ہے، کرسی چھن جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کا کوئی نمائندہ ووٹ سے نہیں بنتا، اللہ کے حکم سے بنتا ہے۔ آپ یہاں تشریف فرما ہے تو بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اپنے جوان ساتھیوں سے کہوں گا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز سمجھاتے ہیں، آج کل ایجوکیشن سسٹم بھی بڑا آگے بڑھ گیا ہے تو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، وہ بات جو مثلاً ایک زمانے میں 1 گھنٹہ لیکچر دے کے سمجھائی جاتی تھی وہ آج 2 منٹ کی ویڈیو میں بتلا دی جاتی ہے۔ حضور مکرم نے اپنے زمانے میں یہی آڈیو اور ویڈیو ایفیکٹس یوز کیے تھے اپنے اعتبار سے۔ جب علی کو سمجھانا تھا، حضور ایک جگہ تشریف فرما تھے اور ان کے ہاتھ دست مبارک سے حضور نے کچھ آڑے ترچھے خط کھینچے اور صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ حضور کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک سیدھا خط کھینچا، فرمایا دیکھو سارے خط باطل ہیں، صرف ایک خط صراط مستقیم ہے، ہوا علی بن ابی طالب۔ سارے خط باطل ہیں، سب بطلان کی طرف ہے۔ یاد رکھیے گا کہ وہ شخص کے جو ولایت کے بغیر توحید تک پہنچ رہا ہے۔ میں ادباً احتراماً یہ کہنا چاہوں گا، یہاں اس وقت کسی پر کوئی طنز یا ٹونٹ مقصود نہیں، میں حقیقت کو بتلا رہا ہوں۔ تمام مسلمان توحید کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لیکن وہ ہیڈ لائن کی حد میں ایک ہے، اس کی گہرائی میں فرق ہے۔ یعنی کتاب البخاری کی توحید کہاں اور نہج البلاغہ وہ روایت مقتل خوارزمی میں، یہ روایت بھی اگرچہ کہ مصائب کی روایت ہے لیکن میں آپ کو سنا دوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو وہ اتنے ہی اچھے لگ رہے تھے، ابا عبداللہ حسین علیہ السلام اتنے زخمی تھے کہ ان میں حرکت کی سکت نہیں تھی مقتل خوارزمی میں، کہ کسی شقی نے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی پیشانی پہ پتھر مارا اور امام علیہ السلام نے اپنے پیرہن مبارک کو اٹھا کر اس خون کو صاف کیا تو سینے مطہر پر ایک شقی نے تیر مارا، وجرت دم کالمیذاب، اور خون فوارے کی طرح یعنی امام کے جسم اطہر سے جاری ہوا اور امام علیہ السلام نے وہ تیر پشت سے کھینچا۔ یہ سب مقتل میں ہے۔ اس وقت امام نے کہا کہ اے خدا تو گواہ رہنا کہ وہ کون میرے قاتل ہیں۔ کتاب میں نام بھی نہیں ہے لیکن امام نے اشارہ فرمایا ہے اپنی والدہ پر ظلم کرنے والوں کی طرف، جو ہے لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت۔ زیارت عاشورہ کا جملہ یہ جی، جنہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی ہے، ظلم کی بنیاد مدینہ میں رکھی گئی، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی اتنا ہی اچھا ہے تو پھر بعد میں امام باقر و امام صادق کیوں کہتے ہیں کہ یہ کہو کہ اللہم خص انت ولا ظالم باللعن منی؟ زیارت عاشورہ سکھلائی یا نہیں سکھلائی؟ تو میرے بھائی یہ اب آپ کا کام ہے، ہر ایک کو نہ سننے بیٹھ جایا کرو، بہت سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں اب تو مولانا صاحب کس کو سنیں؟ ہر ایک جو ہے وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو بہت بڑا عالم نہ ہو کہ وہ سمجھ سکے کہ کون کیا بات کہہ رہا ہے۔ ایک سادہ سا اصول دے رہا ہوں، اگر کسی بھی خطیب چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور، اگر اس گفتگو سے کسی مومن میں تولا کا جوش اور تبرہ کی غیرت نہ پیدا ہو سکے، بات پہنچ رہی ہے یہاں سے وہاں تک، برزور ایک حیدری اور حسینی صلوات بھیج دینا محمد و آل محمد پر۔ جی حضور کے بہت سے ازدواج ہیں، اب چونکہ جو بات پوری تھی اس مقام بیان میں تو پھر میں تشنگی نہ رہ جائے کوئی۔ حضور کے بہت سارے ازدواج ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بہت سارے ازدواج ہیں۔ میں یہاں پر قرآن کی بات کروں گا فقط۔ قرآن میں کہ سورہ تحریم سے کوئی آیت کو نکال سکتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین؟ کیا قرآن سے کوئی آیت کو نکال سکتا ہے کہ اللہ نے کافروں کے لیے مثال دی ہے نوح اور لوط کی بیویوں کی، علی نبینا وعلیہ افضل الصلاۃ والسلام، وہ تو نبی کی بیویاں ہیں، فخانتاہما، لیکن چونکہ انہوں نے نبی کے دین سے خیانت کی ہے، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، ان کا نبی کی بیوی ہونا انہیں اللہ کے پاس بچانے والا نہیں ہے۔ قرآن ہے، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ جو قرآن کوئی درس دے رہا ہے نا ہمیں
امام حسن علیہ السلام کا، اب میں اپنے مومنین سے بات کر رہا ہوں، امام حسن علیہ السلام کا ازدواج ہوا ہے جادہ بنت اشج سے، تو کیا امام کا ازدواج کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ جادہ بنت اشج کے لیے آپ کسی احترام کے قائل ہوں گے؟ امام محمد تقی علیہ السلام کا ازدواج ہوا ام فضل سے، جس ام فضل نے زہر دیا محمد تقی علیہ السلام کو۔ ائمہ علیہ السلام اور انبیاء کے ازدواج ان کی حکمتیں کچھ اور ہیں، بات واضح ہو رہی ہے؟ بس جتنا میں کہہ سکتا تھا میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ تو جہاں پر کہیں آپ ذرہ برابر دو چیزوں میں ڈاؤٹ دیکھیں، ایک ہے تولا پر ایمان، اور اسی میں شامل کر رہا ہوں، یہ پہلا ہی پوائنٹ ہے، تبرہ کی غیرت۔ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی عمل ولایت کے بغیر قبول نہیں ہے، اور ولایت برات کے بغیر قبول نہیں ہے۔